بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ جیسا کہ فارسی کا ایک جملہ، یہ کہاوت ہے، رحمت خدا بہانہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے اور معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، یا میرے سامنے آہوزاری کرے اور میں اس کو بخش دوں، اسے میں معاف کر دوں۔ اس کو کہا جاتا ہے بہانے تلاش کرنا۔ تلاش کرنے کا مطلب ہم یہ نہ سمجھیں جیسا کہ کوئی چیز کھو جائے تو ہم جیسے ڈھونڈتے ہیں، حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے، کھانا پینا یا اور کوئی چیز ہم کو اچھی نہیں لگتی، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس بندہ ذرا رجوع اگر کیا تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہماری جانب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم جس عضو کو دھوتے ہیں، مثلا چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، پیروں کو دھویا جاتا ہے، تو جس وقت کہ ہم وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطروں کے ساتھ، بلکہ آخری قطرے کے ساتھ، وہ تمام گناہ جو ہماری آنکھوں سے ہوئے ہیں وہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اپنے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پیروں کو جب دھویا جاتا ہے تو پیروں کے پانی جب پڑتا ہے اس کے اوپر تو آخری قطروں کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کر کے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باوضو جاتے ہیں، تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے ہم کو، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بے شمار یعنی اس طریقے کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کو درگزر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے مواقع رکھے ہیں۔ مثلا جمعہ کے روز جب ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جیسے ہی قربانی کی جاتی ہے، جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کے گلے سے بھی خون نکل کر ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں، اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں عطا فرماتے ہیں؟ یہ اسی لیے نیکیاں دی جاتی ہیں، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے روز جب وہاں پر بندوں کے اعمال کو، اچھائیوں اور برائیوں کے جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو ایمان والوں کے اعمال کے اندر یعنی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، تاکہ اور اس کے بعد وہ جنت کے مستحق ہو جائیں، ان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکی کرنے پر بے انتہا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ وہ بھی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، یا رمضان شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس سے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ مہینہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 15 روز پہلے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رات ہم کو عطا فرمائی ہے، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات، اور براءت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھٹکارا۔ شب براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ اس کو شب براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک کے مطابق بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب میں ویسے بھی بکریاں پالنے کا بہت زیادہ رواج تھا، اس میں قبیلہ بہت مشہور و معروف تھا جس کا نام ہی تھا بنو کلب۔ ان لوگوں کے پاس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بکریاں پالی جاتی تھی۔ اب ایک بکری کے بال کتنی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، اب ایسی سینکڑوں ہزار ان کے پاس بکریاں، ایک طرح کے پورا قبیلہ، اور ہر قبیلے کے ہر شخص کے پاس بہت ساری بکریاں موجود۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں یا شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کتنی زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رات جس کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب سے، یعنی مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے یا جیسے سورج ڈوب گیا، اب وہاں سے لے کر صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک، اب اس پوری رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے خود، جیسا کہ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ آپ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب ہو، یعنی 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، آپ نے فرمایا تو تم لوگ اس رات میں عبادت کرو۔ ایک بات، وصوموا یومہا، اور آنے والے روز یعنی 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ یہ دو اعمال احادیث پاک سے ثابت ہیں، یعنی ایک تو ایک رات میں عبادت کرنا۔ رہ گئی بات یہ عبادت کون سی کی جائے گی، تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفل نماز پڑھتا رہے، قرآن کریم تلاوت کرے، ذکر کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری اپنی حاجت ہو، اس حاجت کو، اس ضرورت کو اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو اس کو طلب کرنا چاہیے۔ تو ایک تو عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن عبادت کے اندر کون سی عبادت ہو اس کا تعین نہیں کیا گیا، اس کو واضح نہیں کیا گیا، بندوں پر اور ان کے ذوق پر، ان کے مزاج پر اور ان کی طبیعت کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مثلا کسی شخص کا جی لگ رہا ہے یا طبیعت چاہ رہی ہے تلاوت کرنے کے لیے، اسے چاہیے کہ تلاوت کرے۔ کسی کی طبیعت یہ چاہ رہی نفل نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے۔ کوئی یہ چاہے کہ بھئی بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار کرے تو اس کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ کوئی چاہے کہ دعا کرے، اب اس کو دعائیں کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ النجات عربی میں کہا جاتا ہے، چھٹکارے والی رات، جس کو ہم اپنی زبان میں ہم شب براءت کہتے ہیں، اسی کو عربی میں لیلۃ النجات کہا جاتا ہے۔ لیلۃ کے معنی عربی میں آتے ہیں، رات کے معنی آتے ہیں، نجات یعنی چھٹکارا۔ تو دونوں باتیں ایک ہی ہوئی، چاہے شب براءت کہا جائے یا لیلۃ النجات کہا جائے۔ بہرحال اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر بہت زیادہ برستی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب یعنی یہ رات ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا،
کہ جب یہ شب برات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جیسا ہم اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید 7ویں آسمان سے نیچے کے آسمان پر آتے ہیں، ایسا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ البتہ اس پر ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے، چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی شان ہو، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان اللہ تعالیٰ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس یعنی سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَلَا بِمُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا یا طلب کرنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَقُولُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ یا أَلَا بِمُسْتَغْفِرٍ مستغفرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، معاف کر دوں۔ اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو رزق کا تلاش کرنے والا یا روزی مانگنے والا کہ جس کو میں روزی دوں۔ پھر اس کے بعد تیسرا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے الا مبتلٍ فأوافیہ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص مصیبت زدہ، پریشان حال، تکلیف کے اندر مبتلا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم کس کو رزق چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ لا علم ہے، اللہ تعالیٰ ناواقف ہیں کہ کون شخص پریشان ہے، کون بیماری کے اندر مبتلا ہے، کون مصیبت میں، کون غمزدہ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے فرماتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص شام میں جاتے وقت گھر میں اپنے بازار سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، مٹھائی لے کر جاتا ہے، پھل لے کر جاتا ہے، کوئی اور چیز لے کر جاتا ہے۔ اب جانے کے بعد وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے بتاؤ بچوں کس کو لڈو چاہیے، کس کو چاکلیٹ چاہیے، کس کو مٹھائی چاہیے، کس کو فلاں چیز چاہیے۔ کیا مطلب کہ ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے، بچے کہیں گے ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، تو اس سے باپ کو خوشی ہوتی ہے، والد کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ یعنی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار زندہ ہے، ان ربکم حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شرمیلے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں اس بات سے اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ تو اس لیے بات معلوم ہے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ علماء کرام نے احادیث پاک کی روشنی بات بتلائی ہے، مثلا جب دعا کی جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اپنے سینے کے مقابل رکھنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کے درمیان ہلکی سی کشادگی رہنا چاہیے۔ تیسری بات کہ ہماری نگاہیں ایک عاجز اور ایک یعنی اس طریقے سے جو مجبور ہے، لاچار ہے، یہ غلام ہے، اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، اس کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، آسمان کی جانب دیکھ رہے، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو ہمارے دونوں ہاتھ ایک تو کہ ہمارے سینے کے مقابل ہو، دونوں ہاتھوں کے درمیان ہلکی سی کشادگی ہو اور ہماری نگاہیں نیچے رہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس طریقے ہاتھ کرتے ہیں، یوں کرتے، یہ کرتے، ایسا کرتے، ایسا، جیسا کہ جیسا کہ وضو خانے کے اوپر بیٹھ کر جیسا وضو کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، تو یہ طریقہ آداب کے خلاف ہے۔ آداب یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہمارے سینے کے مقابل رکھا جائے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان ہلکی سی کشادگی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم دعا کریں گے تو پوری آہو زاری کے ساتھ
یعنی ہمارا دل اور ہماری زبان ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ بھی بچوں میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں، دوست احباب میں، دنیاوی جھمیلوں کے اندر ہوتا ہے، اور بے رغبتی سے دعا مانگتے ہیں، تو حدیث پاک کے مطابق بے رغبتی سے مانگی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال کہ جس کی پریشانی کو دور کیا جائے، صرف اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے اس بارے میں شوق اور رغبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ الا مبتلٍ فأوافی الا کذا الا کذا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا۔ اب کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل مثال کے طور پہ 6:35 پر یا جہاں کہیں جو بھی یعنی اس طریقے سورج کے غروب ہونے کا یعنی وقت ہو 6:30 سے 6:45 بجے کے درمیان مثال کے طور پہ، اور صبح میں وہاں پر ہمارے پاس جو وقت ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت جو شروع ہو رہا ہے 5:37 پہ، لیکن سمجھ جائیے کہ 5:20 سے 5:30 بجے تک۔ اب 6:30 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک یعنی 13 گھنٹے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، چونکہ حدیث پاک سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا۔ اس لیے آج کی اس رات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آہوزاری کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کے اندر، جھمیلوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے اندر فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کل قیامت کے روز اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ واقعتاً جن لوگوں نے اس رات میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، توبہ استغفار کیا، تو ان کو اللہ رب العزت نے کیا چیز عطا فرمائی؟ ہم کو اس موقع پر پچھتاوا ہوگا۔ اس کے ساتھ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی فرمائی گئی ہے فیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال کو بارگاہ الہی کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز ازل سے جانتے ہیں کہ میرا بندہ فلاں وقت میں کیا کام کرے گا، کیا نیکی کرے گا، کیا برائی کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یا خدا نخواستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہر شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالتفصیل روز ازل سے جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر شب براءت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے لوگوں کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں ابن فلاں نے یا فلاں شخص نے یا اللہ یہ اچھے یا برے اعمال کیے ہیں، تو فیہا ترفع اعمالہم فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے یا بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں ہم رکھیں، یہاں پر بندوں سے مراد صرف اہل ایمان ہیں، اس لیے کہ جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، یا دہریہ قسم کے لوگ ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے کسی عمل کا پیش کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ امتحان حال کے اندر کس کو بٹھایا جائے گا؟ اس کو بٹھایا جائے گا جس نے چاہے KG سے لے کر 10ویں تک، 12ویں تک، یا ڈاکٹری کا امتحان دے رہا ہے، انجینئرنگ میں اس نے داخلہ لیا ہے، اس کو بٹھایا جائے گا۔ اس ملک کے وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کو اور گورنر کو یا وزیر اعلیٰ کو یا پالک منتری کو یا کسی کو بھی نہیں بٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کا داخلہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا مرتبہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہے کہ ان کے حکم سے بہت ساری چیزوں کا صدور ہوتا ہے ملک کے اندر، لیکن جس نے داخلہ لیا ہے اسی کو بٹھایا جائے گا۔ ورنہ KG کا بھی امتحان دینے کے لیے یا بالواڑی کے اندر بھی اور آنگن واڑی کے اندر بھی کسی صدر جمہوریہ کو بٹھایا نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ بچہ جو روتا دھوتا بچہ ہے، جو گھر سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے،
اس کے ماں باپ اس کو محبت سے یا ڈانٹ ڈپٹ کر بھیج رہے ہیں، اس کا امتحان ہوگا اگر ہونا ہے اگر تو اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے انہی کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس رات میں شب براءت میں انہی لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جائے گا کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر، تمام انبیاء پر، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر اور تمام چیزوں کے اوپر ایمان ہے، تو انہی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یعنی اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اس رات میں لوگوں کا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے تقدیر میں کیا ملے گا، اس کو کھانا کون کتنا کھائے گا، پانی کتنا پیے گا، یہ جتنی بھی مشروبات اور ماکولات ہوتی ہیں نا، کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل میں لکھ دیا ہے، اور جب تک کہ کوئی شخص اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک دنیا سے وہ نہیں جائے گا۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو اس بات کو اچھے طریقے سے، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا۔ انسان کے مقدر میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی اس کو مرنے سے پہلے کھانا ہی کھانا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کو اگر زبردستی کھلایا بھی جائے گا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل یعنی آخری لمحات گن رہا ہے، یہ اسی طریقے سے ضعیفی ہے، کمزوری ہے، اس کے اہل و عیال چاہتے ہیں کہ اس کو کھلائیں، یا اسی طریقے سے آخری لمحات کے اندر پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، کوئی چیز کھلائی جاتی ہے، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو قے ہو جاتی ہے، وہ چیز انسان کا معدہ قبول نہیں کرتا، وہ چیز حلق سے نیچے اترتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے مقدر میں تھی نہیں، تو جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے تعلق سے مقدر فرما دیا کہ فلاں بندے کو، فلاں شخص کو کیا ملے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے کہا کہ تقدیر کی ایک اور قسم ہے۔ تقدیر ایک وہ ہوتی ہے جس کو تقدیر قطعی کہتے ہیں، یعنی یقینی طور پر کہ اتنا ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک ہے تقدیر معلق۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز لٹکی ہوئی ہے، جیسے کہ چھت کے اندر جھومر لٹکا ہوا ہوتا ہے، لائٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یا اور چیزیں ہوتی ہیں، پنکھا وغیرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے تقدیر قطعی اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ چیز مانگے گا تو ہم دیں گے، اور نہیں مانگے گا تو نہیں دیں گے۔ لہٰذا آج کی یہ رات شب برات بہترین موقع ہے اللہ رب العزت سے اپنے لیے حلال طیب اور کشادہ روزی طلب کرنے کا۔ اگر بندہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نہیں طلب کرے گا تو جتنا اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھا ہے وہ تو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں کہ فیہا ان یکتب کل مولود من آدم فی ہذہ السنہ، کہ آج کی رات میں جتنے انسان دنیا کے اندر آنے والے ہیں ان تمام کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد نہیں ہیں، اولاد کی خاطر پریشان ہیں، نکاح ہو کر ایک وقت ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے نیک اور صالح اولاد کا سوال کرنا چاہیے، غیر اللہ کے آستانوں پر نہیں جانا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ، بزرگان دین کے آستانوں پر جاتے ہیں، اور معلوم پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے کوئی 6 مہینے سے آئے، کوئی 2 مہینے سے، کوئی 4 مہینے سے، کیوں آئے بھئی یہاں پر؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی اولاد کے لیے آئے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے اس واسطے آئے، اور کوئی ہے تو رزق نہیں، مطلب ہے کہ روزی کے تعلق سے پریشان ہے، وہاں پر آئے۔ سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا احترام، ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے دل کے اندر بے انتہا ہونا چاہیے۔
لیکن حضرات اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تم آ کر ہمارے یعنی آرام گاہوں پر آ کر تم ہم سے مانگو، بلکہ ان کے لیے یہ چیز باعث تکلیف اور اذیت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ان سے قیامت کے روز اگر پوچھ لے کہ کیا تم نے میرے بندوں سے کہا، تو ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے جو کچھ ہم کو مانگنا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں ان تمام بندوں کو یا ان تمام بچوں کو جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فیہا ان یکتبا، کہ لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں ان تمام کے بارے میں جو دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی جتنوں کا بھی 1 سال کے اندر انتقال ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ شب براءت سے لے کر اس شب براءت تک کتنے لوگ نہ جانے دنیا سے جا چکے۔ پھر اسی طریقے جیسے جیسے شب براءت قریب آتی ہے تو بسا اوقات یہ معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہوا، فلاں کا ہوا، فلاں کا ہوا، فلاں کا ہوا۔ تو در حقیقت جو فہرست جو دے دی گئی تھی، ملک الموت کے حوالے کر دی گئی تھی، اس کے مطابق وہ چیز ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج کی رات میں دنیا میں آنے والوں کو لکھا جاتا ہے، دنیا سے جانے والوں کو لکھا جاتا ہے، رزق اتارا جاتا ہے، بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ رات در حقیقت جہاں پر لیلۃ النجات ہے، شب براءت ہے، لیلۃ الرحمت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ رات فیصلے والی رات ہے۔ آج کی رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے حدیث پاک سے جو بات ثابت ہے، ایک بات ثابت ہے کہ رات میں عبادت کرنا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت میں جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمایا، یا جو بھی آپ نے عمل فرمایا ہو۔ اب دوسری چیز اس کے علاوہ اس رات میں حدیث پاک کے مطابق یہ ہے، تھوڑا کم کر، تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اپنے قریب جو بھی قبرستان ہے وہاں پر جانا چاہیے، اور وہاں پر جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اگر جا سکے، اگر آسانی سے۔ کسی وجہ سے اگر نہیں جا سکے، طبیعت ہماری ناساز ہے یا جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے کسی بنا پر، تو ایس صورت میں اپنے گھر میں سے بیٹھ کر ہی وہاں سے ہی جو بھی ہو سکتا ہے ایصال ثواب کیا جائے۔ مثلاً یاسین شریف پڑھ کر ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر ہے، چاروں قل پڑھ کر ہے، یا اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع یا آخری آیات پاک وہ پڑھ کر ہے، یہ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو صورت ہے اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 15 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ الہاکم التکاثر، یہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 1000 آیات پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے 1 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 پاروں کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ثواب ہم اپنے گھر میں سے بیٹھے بیٹھے مرحومین کے لیے پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل بھی حدیث پاک سے، یعنی جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے تھے، یہ عمل ثابت ہے۔ تیسری بات حدیث پاک میں جو فرمائی گئی ہے کہ آنے والے دن یعنی دوسرے روز روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، فرض صرف رمضان شریف کے روزے ہیں، یہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ نفل ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہے رکھے ثواب، نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو انہوں نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، چونکہ احادیث پاک میں اس تعلق سے کوئی ایسے سخت انداز سے تاکید نہیں آئی ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر خود پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہے تو رکھو، نہیں چاہے تو مت رکھو۔ یہ اعمال احادیث پاک سے ثابت ہیں، لہٰذا ان اعمال میں سے جو عمل ہم کر سکیں اور جب تک ہمارے اندر رغبت رہے وہ عمل ہم نے کرنا چاہیے۔ مثلاً قرآن کریم ہم پڑھتے بیٹھے، پڑھتے پڑھتے طبیعت تھک گئی ہماری، اب جی چاہ رہا ہے نوافل پڑھنے کے لیے تو نوافل شروع کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طریقے نوافل پڑھتے پڑھتے اب طبیعت چاہ رہی ہماری دعا کرنے کے لیے، دعا ہے، استغفار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے
کہ اس رات میں لیٹنا یا سونا بالکل حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ جب تک طبیعت کے اندر بشاشت رہے، جب تک طبیعت آمادہ رہے، اس وقت تک ہم نے یہ بات کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بچوں سے میں کہوں گا کہ اس رات میں عبادت اگر جتنی کر سکیں، اگر آسانی سے تو کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہمارا گھر ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایک سوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر ہم جانے کے بعد وہاں پر اگر بیان ہو رہا ہے تو بیان کرنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی خلل ہوتا ہے۔ اگر کرنا ہی اگر ہم کو اگر ہے عبادت تو مسجد والے اوپر کے حصے میں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے گھر زیادہ بہتر ہوتے ہیں، وہاں پر ہم جب عبادت کریں گے تو سوائے اللہ رب العزت کے ہم کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ انسان باہر خشوع و خضوع سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن گھر میں بیوی بچے، بھائی بہن، ماں باپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی بتلانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو سب سے شاندار جگہ ہمارے لیے ہمارے اپنے مکان ہیں، تو جتنی طبیعت چاہے دیر تک اس وقت تک عبادت کریں۔ لیکن میں نوجوان بچوں سے، اپنے بھائیوں سے میں بہت احترام سے کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ میں کہوں گا کہ مہربانی کر کے یعنی اغیار کو، غیر ہمارے بھائیوں کو، دوسرے بھائیوں کو ہمارے یا وطنی بھائیوں کو ہم کوئی غلط تاثر نہ دیں، یا اسی طریقے سے پولیس وغیرہ کے لیے بھی ہم الجھن کا باعث نہ بنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان بچے سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھگاتے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے، ادھر سے ادھر جا رہے۔ یہ در حقیقت گویا کہ ہم خود اپنے اس شب براءت کا، مقدس رات کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ بچے سڑک کے اوپر کرکٹ کھیلتے ہیں، یا اسی طریقے سے گیند سے کھیلتے ہیں، یا بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یا بلا وجہ کے سڑکوں پر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یا راستوں پر بیٹھتے ہیں، اور انتظامیہ، پولیس انتظامیہ ان سے کہتی ہے بھئی جاؤ بھئی، جب اپنے گھروں کو جاؤ، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سے اسلام کا ہم گویا کہ غلط پیغام پہنچا رہے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات ہے نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کریں، ہم ایک سوئی کے ساتھ کریں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر بات یہ ہے کہ یعنی بہتر سے مراد یہ ہے کہ باہر بھاگ دوڑ کرنے سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر ہم سو جائیں، اور فجر کی نماز کوشش کریں کہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا کریں۔ لیکن لا یعنی کاموں کے اندر، لا یعنی باتوں کے اندر سڑکوں پر بیٹھنا، کارنروں کے اوپر کھڑے ہو جانا، بھاگ دوڑ کرنا، گاڑیاں دوڑانا، یا کرکٹ وغیرہ کھیلنا، یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے مذہب اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی توہین کرنا ہوا۔ لہٰذا آج کی رات میں یعنی ان گناہوں سے یا ایسے لا یعنی چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صرف وہی چیز کرنا چاہیے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہم کو اس کے باوجود یقین اگر نہ ہو کس چیز کے بارے میں کہ آج کی رات مقدس ہے نہیں ہے، اس کا ذکر کہیں پر قرآن کریم میں نہیں ہے، سمجھنا چاہیے کہ حضرات علماء کرام کی ایک جماعت نے، ایک تعداد نے کہا کہ 15ویں پارے کے سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات پاک ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ان آیات پاک کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ شب قدر کے متعلق ہے، لیکن شب براءت بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے بندوں کو یہ مبارک شب عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اگر اس بات پہ یقین نہیں تو کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، یہ حدیث پاک کمزور ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں نہیں ہے۔ یہ بری بات ہے۔ اگر ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے تو اس صورت میں ہم نے خاموشی اختیار کر لینا۔ اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال فرما لے کہ میرے حبیب کا جب تمہارے پاس ارشاد پہنچا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اور تم اس بحث کے اندر کیوں الجھے رہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ کتنی زیادہ ہم کو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔
لہٰذا احادیث پاک کے تعلق سے کون سی حدیث پاک قوی ہے یا ضعیف ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی حدیث پاک ضعیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ درمیان میں جو راوی ہے جنہوں نے روایت کیا ہے ان کے ضعف کی وجہ، ضعف کا مطلب جسمانی کمزوری نہیں، بلکہ جتنا جو ہمارے پاس سلسلہ آیا ہے تو محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو اس بنا پر اسے ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جرأت اور جسارت عوام الناس نے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جانب اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہمارے سامنے آئے اور اس کے بعد ہم اتنی جسارت کرنے لگے۔ کیا ہم اتنی جسارت کر سکتے ہیں کہ بیمار ہو جانے کے بعد، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد، اب اس کے بعد جب ہمارے لیے دوا تجویز کرے، انجیکشن تجویز کرے، ہم اس کے منہ پر ہم کہہ دیں یا کیبن میں سے باہر نکلنے بعد ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب نے دوا ہم کو جو دی یہ دوا معتبر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ انتہائی جسارت کی بات ہے۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ چلے گا تو کمپاؤنڈر کے ذریعے پٹائی کرا کے باہر نکال دیں گے۔ وہ کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، اگر تم کو میرے اوپر یقین نہیں تھا تم یہاں پر آئے کیوں ہو، اور اگر تم کو معلوم تھا کہ یہ دوا نہیں چلتی، یا تم کو اگر یہ معلوم تھا کہ اس سے اچھی بہترین دوا موجود ہے، لہٰذا تم نے خود وہ دوا کھانا چاہیے تھا، یہ بات کہی جائے گی۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم خود اپنی زبان کے ذریعے سے آخرت میں اپنے آپ کو پکڑا نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی راتیں اور ایسی مبارک راتیں بار بار عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کے مہینے سے رمضان شریف کے مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ ایک جانب وہاں پر وہ شوق اور وہ رغبت اور وہ بے چینی سے انتظار، اور دوسری جانب ہم اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ کر اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا نہ کریں۔ لہٰذا ان بحثوں کے اندر عوام الناس نے بطور خاص ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک اور نماز جس کو صلاۃ تسبیح کہا جاتا ہے اس کا طریقہ بتلا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو صلاۃ التسبیح وہ نماز جو تسبیح والی ہے، جس کے بارے میں احادیث پاک کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلائی تھی، اور آپ نے فضیلت بتلائی تھی اپنے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں جو گناہ ہو گئے وہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز کے بارے میں آپ نے بتلایا۔ 2 طریقے اس کے ہیں، جس میں سے ایک آسان طریقہ بہت زیادہ ہے، دونوں بھی ویسے آسان ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نیت یہ کریں، نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ کعبہ شریف طرف، یہ خالی ارادہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک شخص کا یہی ہوتا ہے ارادہ کہ میں بیت اللہ شریف طرف منہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھ لینا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ واللہ اکبر تک بھی کافی ہے۔ اب اس کو 15 مرتبہ پڑھنا، لیکن 15 مرتبہ پڑھنے میں اپنی انگلیوں پر ہرگز نہیں گننا، بلکہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، رکھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ 15 مرتبہ ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور جو سورہ ہمیں یاد ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ یہ ہو گیا 25 مرتبہ۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح، بعد میں تسبیح، ہو گیا 35 مرتبہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد یہ ہو گیا 45 مرتبہ۔ سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح، بعد میں یہ تسبیح، ہو گیا 65 مرتبہ، 55 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد سجدے سے جب ہم اٹھیں گے، جلسہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر پھر 10 مرتبہ، یہ ہو جائے گا 65 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح اور اس کے بعد یہ تسبیح 75 مرتبہ۔
اب جب ہم دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے کے بعد، یہ ہو گیا 150 مرتبہ۔ اب اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اتحیات کے بعد، پھر اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں اسی طریقے سے، پھر اتحیات، درود پاک، درود اور دعائے معصرہ پڑھ کر سلام پھیر لینا۔ اس کی بہت بڑی احادیث پاک کے اندر فضیلت آئی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بشاشت جب تک ہو اور جس عبادت کے اندر انہماک ہو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ بس یہی چند باتیں آج کے لیے بتلائی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایسے مبارکات ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے، عید الاضحیٰ وغیرہ، اس سارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار عطا فرمائے، توفیق اور صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔